معروف اینکر پرسن اور تجزیہ کار حامد میر نے کہا ہے کہ آج بھی پاکستان کا آئین امریکہ کے آئین سے بہت بہتر ہے، لیکن بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں آئین پر عمل نہیں ہوتا اور ہر حکمران اپنی مرضی سے آئین کا حلیہ بگاڑنا شروع کر دیتا ہے۔ 27ویں آئینی ترمیم بھی ایسی ہی ایک کوشش ہے۔ روزنامہ جنگ کے لیے اپنے سیاسی تجزیے میں حامد میر کہتے ہیں کہ آپ آئین پاکستان کی دفعہ 38 کو بار بار پڑھیں۔ اس دفعہ کی پہلی شق میں کہا گیا ہے کہ ریاست کسی بھی جنس، ذات اور نسل سے بالاتر ہو کر تمام شہریوں کا معیار زندگی بلند کرنے کے لیے دولت اور ذرائع پیداوار کے چند ہاتھوں میں ارتکاز کو روکے گی۔ اس آئینی دفعہ کی دوسری ذیلی شق کہتی ہے کہ ریاست ملک میں دستیاب وسائل کے مطابق ہر شہری کو روزگار فراہم کرے گی۔ دفعہ 38 کی تیسری ذیلی شق کہتی ہے کہ ریاست ہر شہری کو سوشل سیکورٹی اور لازمی سوشل انشورنس بھی فراہم کرے گی، اور دفعہ 38 کی چوتھی ذیلی شق کہتی ہے کہ ریاست ہر شہری کو روٹی، کپڑا اور مکان بھی فراہم کرے گی۔ حامد میر کہتے ہیں کہ لہٰذا میرا یہ موقف ہے کہ پاکستان کا آئین امریکہ کے آئین سے بہتر ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس آئین کی جن دفعات سے طاقتور لوگوں کے مفادات وابستہ ہیں ان پر تو عمل ہوتا ہے، اور طاقت کے چند ہاتھوں میں مزید ارتکاز کے لیے آئین میں بار بار ترمیم بھی کی جاتی ہے، لیکن آئین کی جن دفعات کا تعلق عام آدمی کی فلاح سے ہے، ان دفعات پر نہ عمل ہوتا ہے اور نہ ہی عام آدمی کے مفادات کا تحفظ کرنے کے لیے کوئی نئی ترمیم لائی جاتی ہے۔ حامد میر بتاتے ہیں کہ اگلے روز انہیں پارلیمنٹ کی بلڈنگ میں 3 نوجوان ملے جو محمود خان اچکزئی سے ملنا چاہتے تھے۔ ان میں سے ایک نے مجھ سے پوچھا کہ کیا 27ویں ترمیم کے بعد پاکستانی آئین مردہ نہیں ہو جائے گا؟ اس نے اگلا سوال کیا کہ کیا صرف ایک شخص کو جیل میں رکھنے کے لیے آئین کو بار بار بدلنا ملک دشمنی نہیں؟ اس نے سوال کیا کہ اب اس آئین کو آئین کہنا آئین کی توہین نہیں؟ حامد میر کہتے ہیں کہ ایک ہی سانس میں بہت سے سوالات پوچھنے والے نوجوان وکیل سے میں نے بڑے مؤدبانہ لہجے میں پوچھا کہ جس ادارے کی عمارت میں آپ مجھ سے یہ سوال پوچھ رہے ہیں، اس ادارے کا کیا نام ہے؟ نوجوان وکیل نے جواب دیا، اس ادارے کا نام ہے پارلیمنٹ۔ حامد میر کے بقول میں نے قدر بلند آواز میں کہا کہ معاف کیجیے گا، میں تو اس پارلیمنٹ کو پارلیمنٹ بھی نہیں سمجھتا، لیکن پھر بھی یہاں آتا ہوں اور آپ بھی یہاں گھوم رہے ہیں۔ جس آئین کو آپ آئین نہیں سمجھتے، یہ پارلیمنٹ اسی آئین کے تحت چلتی ہے، لہٰذا جن حالات میں ہم جی رہے ہیں انہی حالات میں مجھے اور آپ کو بہتری کا کوئی راستہ تلاش کرنا ہے۔ نوجوان وکیل نے کہا، ہم محمود خان اچکزئی کو تلاش کر رہے ہیں کیونکہ سپریم کورٹ محمود خان اچکزئی بنام ریاست پاکستان کیس میں یہ فیصلہ دے چکی ہے کہ پارلیمنٹ آئین کے بنیادی ڈھانچے کے خلاف کوئی ترمیم نہیں کر سکتی، اور ہم چاہتے ہیں اچکزئی صاحب اس فیصلے کی روشنی میں سپریم کورٹ میں ایک نئی درخواست دائر کریں اور 27ویں ترمیم کو ختم کرائیں۔ ان نوجوانوں نے مجھ سے کہا کہ آپ ہمیں اچکزئی صاحب سے ملوا دیں۔ مجھے ان نوجوان وکلا کی معصومیت پر بڑا پیار آیا۔ میں نے انہیں بتایا کہ اچکزئی صاحب نے 8ویں آئینی ترمیم کے خلاف ایک درخواست دائر کی تھی۔ سپریم کورٹ نے اس درخواست پر ایک تاریخی فیصلہ تو دے دیا تھا، لیکن 8ویں ترمیم کو آخرکار پارلیمنٹ نے ریورس کیا۔ 8ویں ترمیم کے ذریعے جنرل ضیاء الحق نے تمام اختیارات پر قبضہ کر لیا تھا۔ جنرل ضیاء کی دنیا سے رخصتی کے بعد بھی کچھ لوگوں نے جنرل ضیاء بننے کی کوشش کی، لیکن آخرکار 18ویں ترمیم نے آئین پاکستان کے اصل ڈھانچے کو بحال کیا۔ 18ویں ترمیم کے خلاف ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن راولپنڈی نے سپریم کورٹ میں درخواست دائر کی، جس پر سپریم کورٹ کے 17 میں سے 13 ججوں نے کہا کہ اگر پارلیمنٹ کی کوئی ترمیم جمہوریت، وفاقی پارلیمانی نظام اور عدلیہ کی آزادی کے خلاف نہیں تو سپریم کورٹ ایسی کسی ترمیم کو سٹرائک ڈاؤن نہیں کر سکتی۔ جسٹس عظمت سعید سمیت 7 دیگر ججوں نے اپنے فیصلے میں کہا کہ اگر کوئی ترمیم آئین کے بنیادی ڈھانچے سے متصادم ہے تو سپریم کورٹ اسے سٹرائک ڈاؤن کر سکتی ہے۔ اگر آپ یہ معاملہ عدالت لے کر جائیں گے تو اس معاملے کو وہی آئینی عدالت سنے گی جو 27ویں ترمیم کے تحت قائم ہوئی، اور جسے فی الوقت اسی آئین کا تحفظ حاصل ہے جس آئین کو آپ آئین تسلیم نہیں کرتے۔ حامد میر کے بقول میری بات سن کر چاروں وکلا معنی خیز انداز میں ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے۔ میں نے انہیں اچکزئی صاحب کا رابطہ نمبر دیا اور ہاتھ ملا کر آگے بڑھ گیا۔ میں مجوزہ آئینی ترامیم کے ایک ایسے مسودے کے بارے میں سوچ رہا تھا جو کچھ عرصہ قبل وزیر اعظم کے سامنے رکھا گیا تھا۔ مجھے بھی یہ مسودہ دیکھنے کا اتفاق ہوا۔ اس میں کچھ ایسی دفعات اور شیخیں بھی شامل تھیں جن کا براہ راست تعلق عام آدمی کے مسائل سے تھا۔ ایک تجویز یہ بھی تھی کہ 25A کے تحت
5 से 16 साल तक के हर बच्चे को मुफ्त तालीम फराहम करना रियासत की जिम्मेदारी होगी। इसमें 16 को 18 साल कर दिया जाए। 27वीं तरमीम के मुसव्वदे में ये शिक शामिल नहीं की गई। उम्मीद है कि इसे 28वीं तरमीम में शामिल कर लिया जाएगा, क्योंकि 28वीं तरमीम भी तैयार है। अर्ज है कि कोई एक तरमीम ऐसी भी ले आए कि जिस पर आम पाकिस्तानी को ये एहसास हो कि शुक्र है एक तरमीम हमारे लिए भी आ गई। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।